كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حضرات، پچھلے ہفتے کتاب الزکوٰۃ میں نوافل صدقات کا تذکرہ چل رہا تھا، اور کچھ ہم نے اس پر تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرائض کے ساتھ ہمارے لیے کچھ نوافل، سنن اور مستحبات بھی کرنے کے لیے مقرر کیا ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، رغبت دلائی گئی ہے کہ ان سنن اور مستحبات کو بھی ہم ادا کریں۔ اس سے بڑے فوائد ہیں، جن میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ فرائض میں اگر کچھ نقص اور کمی رہ جاتی ہے تو نوافل اور سنن اور مستحبات کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان تمام نواقص اور عیوب اور کمیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں بڑی مشہور حدیث آپ کے سامنے آئی تھی، حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی مشہور ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس میں 7 قسم کے خوش نصیب ایسے لوگوں کا ذکر اللہ کے رسول نے بیان کیا، ایسے لوگوں کی فضیلت بیان کی جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سائے میں دے گا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ قیامت کے دن نہ کوئی سایہ ہوگا اور نہ کوئی چھت ہوگی، سورج قریب ہوگا، اس کی تپش سے ہر انسان اپنے گناہ، اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کی اینڑیاں ڈوبی ہوں گی، کچھ ایسے ہوں گے جو گھٹنے تک پسینے میں کھڑے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو کمر تک، کچھ ایسے ہوں گے جو سینے تک، کچھ اور اس کے اوپر کے منہ میں پسینہ جاتا ہوگا۔ ذرا سوچیں کتنی تپش ہوگی اور کس قدر گرمی ہوگی وہ۔ یہ ایسا موقع ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ان اعمال کو اپنائیں جو اس دن اس تپش اور گرمی سے ہم کو بچا سکے، جس سے ہمیں سایہ نصیب ہو۔ قرآن پاک کے اندر بہت سارے سائے ہیں، لیکن کوئی آرام کا سایہ نہیں، کہیں آگ کا ہے، کہیں دھواں کا ہے، یہ سارے سائے ہوں گے۔ یہ 7 اعمال ایسے ہیں، ان کی تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے رکھتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ساتوں نیکیاں، جن نیکیوں کے کرنے پر 7 قسم کے لوگ سایہ پائیں گے، اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کو ان 7 نیکیوں کو اپنانے اور ان کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے امام عادل، عدل و انصاف سے حکومت کرنے والا بادشاہ، ہمارا امیر، ہمارا حاکم، ہمارا ذمہ دار۔ دوستی بہت بڑی ضرورت ہے عدل و انصاف کی۔ عدل و انصاف انسان کے لیے رزق میں، خیر و برکت میں بھی برکت کا بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ عدل و انصاف، ہر ذمہ دار اپنی ذمہ داری نبھانے میں عدل و انصاف کرے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سایہ عطا کرے گا۔ نمبر 2، وشاب نشأ فی عبادت ربہ، ایسا نوجوان جو نیک عمل کرنے کے لیے بڑھاپے کا، جوانی کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ جوانی سوجھ بوجھ آتی ہی دینداری اپنا لیتا ہے اور پوری زندگی انسان اپنے رب کی عبادت و اطاعت اور شریعت کی پابندی میں گزارتا ہے، دنیا کی ساری اپنی ضرورتیں اور ذمہ داریاں نبھاتا ہے اور تمام مشغولیات سے فارغ ہو کر کے، ٹائم نکال کر کے اپنے رب کی بھی عبادت کرتا ہے۔ آج اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ آج انسان عبادت کے لیے اپنے بڑھاپے کا انتظار کرتا ہے۔ جوان اگر کوئی زیادہ نیکی کرنے لگے، اچھے اعمال کرنے لگے، تو آج ماں باپ کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ بچہ بڑا دیندار ہوتا جا رہا ہے۔ کاش کہ ماں باپ خوش ہوتے، بچے کی حوصلہ افزائی کرتے۔ وشاب نشأ فی عبادت ربہ، فی عبادت اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوانی گزری ہے اس کی، یہ بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے۔ اور خاص طور سے جوانی کی قدر کرنے کا حکم دیا گیا۔ نبی علیہ السلام فرمایا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، قیامت کے دن انسان سے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کہاں گنوائی ہے، کہاں ختم کیا ہے، کتنا تم نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو جوانی کی قدر ہونی چاہیے۔ قدر کا مطلب ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیے جائیں اور زیادہ سے زیادہ آخرت کی تیاری اور رب کا تقرب حاصل کیے جائیں۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت، نبی علیہ السلام فرماتے اللہ ایسے بندے جوان سے بڑی محبت کرتا ہے جو جوانی میں دین کی طرف مائل رہتا ہے اور بے دینی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ نمبر 3، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ انسان ہوگا جس کا دل مسجد میں ٹنگا رہتا ہے، مسجد کی طرف اس کا لگا ہوتا ہے۔ مسجد کی طرف دل لگا رہتا ہے، اس کی مختلف معنی ہیں: تعمیر، صفائی ستھرائی، دیکھ بھال، اس کی خدمت کرنا، نماز کے لیے ایک نماز پڑھ کے آتا ہے تو اسی جماعت کا انتظار کرتا ہے کہ مسجد میں جانا ہے، مسجد کی فکر لگی رہتی ہے۔ ایسے لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ قیامت کے دن علامہ البانی صحیحہ کے اندر حدیث نقل کرتے ہیں بہت ساری، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آواز لگائے گا این عمار المساجد، این جیرانی، ہمارے پڑوسی کہاں ہیں حشر کے میدان میں۔
یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ این جیرانی، ہمارے پڑوسی کہاں ہیں؟ حشر کے میدان میں کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ کو معلوم ہے کہاں کھڑے ہیں۔ سارے لوگ پریشان، فرشتے کو تھے یار الہ العالمین آپ کا پڑوسی کون ہو سکتا ہے؟ پڑوسی آپ کا کون ہوگا؟ اللہ رسول فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کو جواب دے گا این عمار المساجد، مسجدوں کو آباد رکھنے والے کون ہیں؟ وہی ہمارے پڑوسی ہیں۔ دیکھو کتنی بڑی خوش نصیبی، کتنا بڑا شرف اور کتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ مسجد آباد کرنے والے، مسجد میں نماز پڑھنے جانے، درس تدریس میں شامل ہونے کے لیے جو ہوتے ہیں ان کا یہ مقام کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا پڑوسی قرار دے گا قیامت کی۔ این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ آج مسلمان بہت ہی زیادہ مسجد سے دور بھاگتا ہے، فرض نماز پڑھنے کے بعد بھی ذکر اذکار کا موقع نہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا ہے، لیکن چلو تھوڑی سی نوافل پڑھ لے، تلاوت قرآن کر لی، ذکر اذکار کر لے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھا ہے، اس کا حق ادا کر دے، ان تمام چیزوں کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ وَقَلْبُهُ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، مسجد سے جڑا رہتا ہے۔ یہ مسجد سے جڑے رہنے میں کتنی خیر ہے۔ اس عورت پر خیال کریں کہ ایک امرأۃ السودا جو ہے، کالی عورت، کسی کی باندھی تھی، نہ ماں ہے، نہ باپ ہیں، نہ عزیز و اقارب ہیں، مدینے میں رہتی تھی، بڑھاپے میں اس کے مالک نے بھی اس کو آقا نے چھوڑ دیا، وہ بیچاری ادھر ادھر جانے کے بجائے آج ایک جوان عورت اتنا زیادہ فضول ٹائم برباد نہیں کرتی جتنا آج بوڑھی عورت ٹائم برباد کرتی ہے۔ ایک جوان عورت ہے، ممکن ہے کہ وہ بچوں کے پیچھے پریشان رہے، کچن میں گئے، کھانے پینے میں گھنٹے 2 گھنٹے کچن میں گزر جاتے ہیں، بیٹھی ہے، کھانا پکانا، برتن، کتنی کام اس بیچاری کو ہیں۔ اتنا سب کام کرنے کے بعد ممکن ہے کہ بستر پر لیٹے تو بیچاری سو جائے، لیکن ایک بوڑھی عورت یا ایسی عورت جس کو اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے، گھر میں نوکرانی ہے، بچے ہیں، سب کام کر رہے ہیں، اس کو کوئی کام نہیں، وہ صرف پہلے تو فلم کے پیچھے لگی رہتی تھی ٹی وی پر، اور آج شاید کہ ٹی وی نہ ہو تو موبائل پر گیم، اسی کے اندر مشغول ہے۔ یہ وقت جو ضائع ہو رہا ہے، اس کے برخلاف اس عورت کو ذرا دیکھیں، وہ بیچاری حبشیہ کالی کلوٹی عورت اگر چاہتی تو کچھ دیر اس گھر میں بیٹھتی، جسے دستور ہوتا ہے یہاں بیٹھتی، وہاں بہت ٹائم پاس ہو جاتی، لیکن نہیں، اس نے ٹائم پاس کرنے کے بجائے مسجد میں اپنا ٹائم لگانا پسند کیا۔ نیند آتی وہیں لیٹ جاتی، بیٹھ جاتی، اور ایک کپڑے کی تھیلی لٹکا لیتی اور پوری مسجد نبوی کے اندر گھومتی رہتی بیچاری بوڑھی۔ جہاں بھی کوئی تنکا نظر آتا اٹھا کر کے اس کو ڈال لیتے اس میں تھیلی میں، ایک تنکا مسجد کے اندر چھوڑتی نہیں تھی وہ، اور جب وہ بھر جاتا، تھیلی بھر جاتی، باہر لے جا کر کے پھینک دیتی، پھر مسجد میں آ جاتی۔ اکثر اوقات اپنا مسجد میں، یہ وہ خاتون ہے جس کا دل کس سے جڑا ہوا ہے؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد۔ سردی کا موسم تھا، تاریکی اندھیری رات تھی، بارش کا موسم، اس عورت کا انتقال ہوا، لوگوں نے لے جا کر کے دفنا دیا۔ عورت کو معمولی سمجھا، نبی علیہ السلام کو اطلاع نہیں دیا، اور سوچا کہ عورت ہی تو ہے،
اس کے تجہیز تدفین اور جنازے کے لیے اللہ کے رسول کو کیوں تکلیف دیں، دفنا دیا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ عورت مسجد میں نظر نہیں آ رہی ہے، کہاں گئی وہ عورت، نہیں دیکھ رہے، عورت نظر نہ آئی، پوچھا اللہ کے رسول نے کہاں گئی وہ عورت، تو لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ تو افیت، وہ انتقال کر گئی، انتقال کر گئی، اور ہم لوگوں نے اس کو دفنا دیا۔ آپ نے فرمایا افلا آذنتمونی، تم لوگوں نے ہمیں کیوں نہیں بتایا، افلا آذنتمونی، تم لوگ ہم کو کیوں نہیں بتائے کہ وہ انتقال کر گئی، ہم بھی جنازے میں شریک ہوتے۔ تو اللہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایک معمولی عورت ہی تو تھی، اور سردی کا موسم، رات کی تاریکی، ہم نے آپ کو زحمت دینا گوارا نہیں کیا، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کے اس عذر کو قبول نہیں کیا، فرمایا اٹھو دلونی علی قبرہا، اس کی قبر کہاں ہے دکھلاؤ، کون سی قبر اس کی ہے۔ صحابہ کرام لے کے دکھائے، نبی علیہ السلام نے قبر دیکھنے کے بعد اس کے لیے نماز جنازہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا لوگو ان هذه القبور مملوءۃ ظلما، یہ ساری قبرستان کی قبریں تاریکیوں سے، اندھیروں سے بھری ہوئی تھیں، بھری ہوئی تھی۔ میں نے اس عورت پر ایسی دعائیں کی ہے کہ اس کی برکت سے پوری قبرستان کی قبروں کو اللہ نے نور سے بھر دیا ہے۔ ایک عورت سب کے لیے کتنی عبرت و نصیحت کی چیز، اپنا ٹائم برباد نہیں کیا، آقا کا کام کرنے کے لائق نہیں رہ گئی، بڑھاپے میں آقا نے فرصت دے دی تو اس نے کبھی نے بہت ڈیوٹی کر چکی، ذرا مزے کر لے نہیں، وہ مسجد کی خدمت کے لیے جڑ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام دیا۔ نمبر 4 ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص ہے کہ جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے کیا مطلب ہے؟ یہاں سبحان اللہ الحمدللہ نہیں ہے، آگے کے جملے سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی کوتاہیوں کو، اپنے گناہوں کو، اپنی نافرمانیوں کو، شریعت کی پابندی میں یا حقوق اللہ، حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہوتی تھیں اس کو یاد کر کے تنہائی میں روتا ہے۔ دیکھو مسجد میں لوگ دعا کرنے لگے، سب کو رونا، 2-4 آدمی رونے لگے تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ بناوٹی طور پہ بھی رونا شروع کر دیتا ہے انسان، کیوں سبھی رو رہے ہیں اور یہاں مجمع نہیں ہے، تنہا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ایسی خلوت میں، ایسی تنہائی میں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ذمہ داریاں ڈالی ہیں، پھر سوچتا ہے پتہ نہیں ذمہ داری ادا ہوئی یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ باتیں ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کو پہنچی یا نہیں پہنچی پتہ نہیں، ہم سے کتنے گناہ زندگی میں ہوئی ہوں گے ہمیں یاد نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو یاد ہے، یہ ساری چیزیں یاد کرتا ہے۔ عذاب قبر، عذاب نار، غضب الہی، خوف الہی کے تصور سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ففاضت عیناہ، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب عمل ہے کہ جس کی برکت سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سایہ نصیب کریں گے۔ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ یہ عادت بنائے تھوڑی سی، یہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، انسان تنہائی میں جب ہو
تو ذرا سے یاد کرے، اپنا محاسبہ کرے، کیا ہم سے غلطیاں ہو گئی، کیا خامیاں ہو گئی ہیں۔ آج بستر پہ لیٹے ہیں، ماشاء اللہ لائٹ لگی ہوئی ہے، اے سی ہے، ہیٹر ہے، سارے آشائش کے سامان ہیں، لیکن لیٹے لیٹے آدمی سوچے کہ ہمیشہ ہمیں یہی نہیں سونا ہے، سوچے ذرا سا یہی نہیں سونا ہے، بلکہ قبرستان میں، قبر کی تنہائی میں اندر زندگی گزارنا ہے، اور کتنا گزارنا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہاں تو ٹائم فکس ہے، کبھی موت آئی چلا گیا، لیکن یہاں سے جانے کے بعد تو جب تک قیامت کا سور نہ پھونکا جائے تب تک تو انسان کو کہاں رہنا ہے؟ قبر میں۔ نہ لائٹ ہے، نہ کوئی بات کرنے والا ہے، نہ کھانا پینا ہے، اور نہ آپ کی کرسی اور فرنیچر ہے، وہی مٹی کا کھڈا ہے اسی تاریکی میں، 1-2 دن نہیں، سال ہر سال گزارنا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ترمذی وغیرہ کی حدیث میں فرمایا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہوتا، چند باتیں بتائی آپ نے، جب تک ان کو نہ کر لے۔ ان میں ایک بات اللہ رسول بیان فرمائی کہ ایک بات اللہ رسول نے فرمائی کہ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَا، اسے چاہیے کہ موت کو خوب کثرت سے یاد کرے، موت کو، صرف موت کو نہیں، مرنے کے بعد یہ قبر کی مٹی اس کو کس قدر سڑا گلا کر کے مٹی ملا دے گی، اپنے جسم کے اس انجام کو بھی سوچے۔ اللہ اگر انسان ان تمام چیزوں پر سوچے تو سمجھ میں آتا ہے کس قدر پھر اس کے اندر آخرت کی تیاری کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ دوڑ دھوپ کرے گا، وہ اعمال کرے گا جس سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ بات چل رہی تھی وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی میں جب بیٹھیں تو اب آپ اپنے حالات کا، اعمال کا جائزہ لیں، اللہ کی عذاب، اللہ کے قہر، حساب کتاب، عذاب قبر، عذاب نار، ان تمام چیزوں کو ذکر کریں۔ آخر آپ بتائیے، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کیا ہے کہ یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تذکرنا بالجنت والنار، جنت کا تذکرہ، اس کے ساتھ جہنم کا تذکرہ۔ اور آج ایک بڑا طبقہ ہے، نہیں ڈرانے والی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یعنی عذاب قبر، عذاب نار، حشر کے ہولناکی نہیں بیان کرنا چاہیے، اسے ڈرانے سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ اکبر، بلکہ آپ رغبت دلائیں، یہ کرو گے اتنا، یعنی اللہ آدھا دین بشارت کا ہے اور آدھا دین کس کا ہے؟ ڈرانے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نذیر اور بشیر، سورۃ الکہف آپ لوگ ہمیشہ پڑھتے ہیں، سورہ مریم کیا ہے؟ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات کے وَيُنذِرَ قَوْمًا لُدًّا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا وَيُنذِرَ بِهِ قَوْمًا، آگے تو ہر ایک کو ہے نذیر بشیر، لِتُنذِرَ اللہ رب العالمین فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن فانما لتنذر به قوما لدا ہے، اور مریم کے اندر ایک اور آیت ہے نا وتبشر به المتقین، کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا
فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. یہی ہے نا کس قدر اللہ کا بیان ہونا. وہ کم ہلکنا. سورہ مریم کیا ہے؟ سورہ مریم کی آخرت وہ کم ہلکنا ان اللہ کس فرمایا لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا فإنما يسرناه بلسانك. اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان بالکل کیا کر دیا آسان ہے. کیوں؟ لتبشر به المتقین تاکہ نیک لوگوں کو برائیوں گناہوں سے بچنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنے والوں کو آپ بشارت سنائیں. وتنذر به قوما لدا اور حجت بازی اور جھگڑنے اور لڑنے والی قوم کو اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو ڈرائیں. تو آپ دیکھیں گے تو پورا دین دو حصوں پر ہے. دعوت کا پورا معیار قرآن کی ساری آیات اور خود نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہم نے آپ کو نذیر اور بشیر دونوں بنایا ہے. تو دوستو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 5 ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ. ورجلان اور دو آدمی جن کو صاحب ان دو آدمیوں کو رکھے گا تحابا فی اللہ جن کی دوستی الفت محبت کا معیار صرف کیا ہے سبب کیا ہے اللہ تعالی کی دین الحب فی اللہ. دوستو کتنی ضروری چیز ہے. ورجلان تحابا فی اللہ اللہ تعالی فی اللہ یعنی اللہ کے معاملے میں دین کے معاملے میں شریعت کے معاملے میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ نے اس سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. مومن بندہ ہے مومن سے محبت کرنا ضروری ہمارے لیے. آج مسلمانوں میں جو بگاڑ ہے اور بہت بڑا فساد اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ آج تعلقات الفت محبت میل ملاپ اس کا کوئی معیار اصل معیار جو تھا للہ فی اللہ وہ ختم ہو گیا ہے. آج سارا تعلقات کا سارا معیار یا تو اپنے مفاد پر ہے یا اپنے خواہشات نفس کے لیے. اس لیے آج بہت زیادہ بگاڑ. کیوں؟ اگر مسلمانوں کی الفت محبت آپس میں اللہ کے لیے ہوتی تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پیچھے نہ پڑتا. لیکن محبت کا کوئی مفاد ہے اللہ کے دشمن سے مفاد ہے تو ہم اس سے دوستی کرتے ہیں ہمارا جس سے میں فائدہ ہو. جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کر للہ فی اللہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن سائے میں رکھے گا. نمبر 6 ورجل دعته امرأة ذات منصب و جمال. اور وہ شخص جس کو کسی عورت نے ایسی عورت نے دعوت دیا جو عورت منصب اور جمال والی ہو. یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے منصب اور جمال والا. کیا مطلب؟ کرسی کے بھی مالک ہو اور عزت سے بھی پاورفل ہو. کیا مطلب ہے؟ اور جمال خوبصورت ہو. انسان کی فطرت ہے خوبصورتی کی طرف مائل ہونا. پھر اپنے آپ پر کنٹرول کر لینا. نمبر 2 جمال کے ساتھ صاحب منصب ہو
پاور والی ہو، کرسی والی ہو، پاور ہے، اگر اس کی مرضی کے مطابق نہ کریں تو ہمارے لیے ہزار خطرے کا باعث بن سکتی ہے وہ۔ آج بھی ایسے بہت سارے حوادث ہوتے ہیں۔ دیکھیے انسان ایسے موقع پر عورت کو ہاتھ لگانے کے بجائے کیا کہتے انی اخاف اللہ، نہیں، آپ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، ہم آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہاں، اللہ نے ہمیں منع کیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ مَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا يَزْنُونَ، زنا سے دور بھاگتے ہیں۔ دوستو، عورت خوبصورت بھی ہو اور منصب والی ہو، پھر آپ جانتے ہیں ایک پاورفل منصب والی عورت اگر آپ اس سے کے ساتھ غلط کام کریں بھی گئے تو کوئی ڈر نہیں، بلکہ نہ کریں تب ڈر ہے کہ یہ الٹا آپ کو کسی معاملے میں پریشان کر دے، پھنسا دے، جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے اپنے پاور کا استعمال کیا اور جیل میں حق ثابت ہو جانے کے بعد بھی کہ نہیں یہ بے قصور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جیل میں جانا پڑا۔ جب انسان ہر قسم کے خطرات کا باعث بن جاتا ہے، شکار ہو جاتا ہے، ایسے موقع پر انی اخاف اللہ، بھائی مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، ہم آپ کے ساتھ یہ غلط حرکت کر کے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ یا اخاف اللہ یعنی انسان برائی کو چھوڑے تو اللہ کے ڈر سے، پولیس کے ڈر سے، کسی اور کے ڈر سے چھوڑے گا تو برائی سے تو بات رہا، لیکن یہ اجر و ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ برائی سے بات رہا لیکن اللہ کے ڈر سے نہیں چھوڑا، بلکہ پولیس کے ڈر سے، لوگوں کے ڈر سے چھوڑا ہے۔ اس لیے یہ فضیلت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے۔ اسی لیے جب کوئی انسان اللہ کے ڈر اور خوف سے گناہ چھوڑتا ہے تو یہ بہت بڑی نیکی اور بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے۔ آخری چیز نمبر 7 جو خاص طور سے یہاں سمجھنا تھا، رجل تصدق بصدقۃ، وہ شخص جس نے کوئی صدقہ کیا، تصدق بصدقۃ، تدوین ہے نا، تنوین سمجھتے ہو نا؟ ہاں، تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ اس کے استعمال کا کہ جو کئی معنی، ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کسی چیز کو عام کرنا۔ کیا کہتے ہیں؟ خاص کا اپوزٹ عام۔ خاص کیا؟ صرف یہ نہیں بلکہ سب، ہاں سمجھ گئے نا؟ مطلب صرف ایک نہیں، جنرل، اس جنرل کا اپوزٹ۔ اچھا چلو، اب مطلب کیا ہوا؟ صدقۃ، کسی بھی قسم کا صدقہ۔ کیا مطلب؟ اب غور کرو، کسی بھی قسم کا صدقہ، نمبر 1 چاہے زیادہ ہو یا کم ہو، زیادہ ہو یا کم ہو، ایسا نہیں کہ ہاں بڑا صدقہ ہوگا تبھی، نہیں، چھوٹا بھی صدقہ ہوگا تبھی نا، تصدق بصدقۃ۔ نمبر 2 صدقہ سونا ہو یا چاندی ہو،
صدقہ ہے نا. اب ایسا نہیں کہ ہاں چاندی ہی صدقہ کرے, سونا کسی نے چاندی کیا. شرط یہ ہے کہ پوشیدہ دیا. کتنا دیا, کیا دیا, اس کی کوئی شرط نہیں. ایک شخص اناج اور غلہ دے رہا ہے, اناج اور غلہ دیتا ہے. انسان کچھ کیش دے رہا ہے, کپڑا دے دیا. جو بھی صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ صدقے کا مطلب ہے ایسی چیز دو جس سے اس کو فائدہ پہنچے, جس سے اس کو خوشی حاصل ہو, اسے صدقہ کہتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ فرمایا مسکراتے ہوئے چہرے سے سلام کر لینا, اس کے دل کو اچھا لگ گیا, بھی کیا ہو گیا, وہ صدقہ ہو گیا. تو وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ, ساتواں وہ انسان عرش کے سائے میں ہوگا جس نے کسی بھی قسم کا صدقہ کیا, قلیل یا کثیر, کوئی کسی بھی جنس کا ہو, لیکن فَأَخْفَاهَا, اس نے صدقے کو پوشیدہ کیا, بتایا نہیں لوگوں کو, پوشیدہ رکھا. فَأَخْفَاهَا, اس نے پوشیدہ رکھا. اور اس قدر اس نے پوشیدہ کیا کہ حتی لا تعلم شمالہ ما انفق یا ما تنفق یمینہ, اس قدر وہ چھپاتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ بائیں ہاتھ نے کیا دیا. یہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالی سایہ عطا کریں گے. بعض اہل علم نے کہا اس 7 تک محدود نہیں ہے, بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال ہیں جن کی فضیلت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی سایہ نصیب ہونا بتایا ہے. اور ہیں ان کا فائدہ کیا ہے؟ اس 7 قسم کے کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں, اپنے سائے سے کیا مراد ہے یہ سمجھنا ہے. اپنے سائے سے بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی حمایت اور نگرانی میں رکھے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ہر قسم کے تکلیف سے بچائے گا. کچھ لوگوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم, مہربانی, یہ ساری چیزیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہاں اللہ کے سائے سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ مراد ہے. کیا مطلب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. کیونکہ سنن ترمذی کی جو حدیث ہے ان میں آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا یظلھم اللہ تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جبکہ حشر کے میدان میں قیامت دن عرش الہی کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ہوگی بات. یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا, یہاں پوشیدہ صدقے کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. پوشیدہ صدقے کی, اس میں کوئی شک نہیں کہ پوشیدہ صدقہ اس کا جو اجر و ثواب, جو فضیلت کسی اور صدقے کی نہیں ہے. کیوں؟ اس میں پوشیدہ صدقہ ریاکاری سے, دکھلاوے سے, نمود سے, شہرت سے کیا ہوتا ہے, وہ محفوظ رہتا ہے. کوئی دیکھتا نہیں, تعریف کوئی نہیں کرے گا, کیوں غرور نہیں پیدا ہوگا دل میں. صرف اللہ کو جانتا ہے بندہ. لیکن اگر کبھی کوئی مصلحت اور کوئی خیر کا پہلو ایسا آ جائے, ایسا موقع
کہ یہاں ظاہر کر کے دینا بہتر ہے، تو صدقہ ظاہر کر کے دینا بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہوگا۔ جیسے آپ کے اندر بالکل اخلاص ہے، لیکن معلوم ہے کہ اگر ہم دے دیں تو ان کے لیے دوسرے لوگوں کو کے اندر جذبہ پیدا ہو۔ اگر ایسے حالات ہیں تو ممکن ہے کہ بسا اوقات ظاہر کر کے صدقہ دینا، علانیہ صدقہ دینا، یہ بھی بہت زیادہ فضیلت کا سبب بن جائے۔ اور ایسا ہوتا ہے، دیکھتے نہیں آدمی کے پہل کرنے کی دیری ہوتی ہے، جہاں پہل کیا سب کے ہاتھ کھل جاتے ہیں۔ ابھی وہ حدیث مثال کے طور پر من سن سنتن حسنتن کا جو سبب بنا، قبیلے مضر کے کچھ لوگ آئے، بڑی غربت کی حالت میں آئے تھے، صرف ستر پوشی کے لیے کمبل اڑے تھے یا چادر، قمیص وغیرہ تھا ہی نہیں بیچاروں کے پاس۔ ایک چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ رکھے تھے تاکہ ستر چھپ جائے، ننگے پیر، تلوار لٹکی ہوئی۔ جب مدینہ آئے، اللہ رسول دیکھے، فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رسول اللہ، تو ان کی اس غربت، فقر و محتاجگی، پریشانی کو دیکھ کر کے نبی علیہ السلام کا دل بھر گیا، چہرے کی رنگت بدل گئی، صدمے کے، افسوس کے، ان کی حالت کو دیکھ کر کے پریشان ہو گئے۔ آپ اندر گئے، گھر اپنے اندر گئے اس بنا پر کہ کچھ گھر میں ہو، کھانے پینے کا سامان تو لا کے دے دیں، کچھ کھا لیں، جس کے کپڑے ایسے ہی ہوں، کھانا کہاں پائے ہوں گے بیچارے۔ لیکن نبی علیہ السلام بالکل خالی ہاتھ لوٹے۔ جب خالی ہاتھ لوٹے تو آپ نے فرمایا، انتظار کیا، جب ظہر کے اذان کا وقت ہوا تو آپ نے فرمایا بلال اذان دو۔ اذان دی گئی، سارے لوگ جب نماز کے لیے آ گئے تو آپ نے نماز ظہر ادا کرائی، پھر آپ کھڑے ہوئے، صدقہ خیرات کی فضیلت بیان کی، قرآنی آیات پیش کی اور صدقہ کو حکم دیا۔ آدمی کے پاس جو تھا صدقہ لا کر کے دے دیا، کسی کے پاس درہم تھا، دینار تھا، یہاں تک کہ کپڑا، اگر کسی نے اپنا کپڑا ہی نکال کے صدقہ کر دیا۔ لیکن جتنے پریشان وہ لوگ تھے وفد والے، ان کی پریشانی کا حل ابھی نہیں ہوا تھا، اتنا کم اکٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا تصدقوا ولو بشق تمرہ، لوگوں کچھ تو صدقہ کرو۔ بعض روایتوں میں آیا سارے لوگ بیٹھے رہ گئے، اللہ کے رسول کو بہت ناگوار گزرا، بہت تاخیر بھی کہ آخر یہ لوگ کیوں نہیں کچھ نہ کچھ لاتے۔ کہتے ہیں صرف ایک جریر بن عبداللہ راوی، ایک صحابی تھے، بس اٹھے چلے گئے، گھر میں ایک تھیلی تھی درہم و دینار کی جو تھی، وہ ایک تھیلی پوری اٹھائے لا کر کے اللہ رسول کو دے دیا۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ جب نبی علیہ السلام کے سامنے لا کر کے قدموں پر ڈالے، یا رسول اللہ میرے گھر میں درہم دینار یہ تھیلی ہے، سب میں نے دے دیا۔ ثم تتابع الناس، اتنا کرتے ہی ہر آدمی ٹوٹ پڑا، ہر آدمی گھر گیا اور ہر آدمی کچھ نہ کچھ لے کر کے آیا، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا دو ڈھیر لگے، ڈھیر ٹیلا بن گیا، ایک کپڑوں کا اور ایک کھانے پینے کے سامان بھلا کا۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ کھلکھلا اٹھا، چمک اٹھا ہمارے خوشی کی۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ من سن سنتن حسنتن، جو شخص اچھا طریقہ شروع کرتا ہے اس کو دیکھ کر کے جتنے لوگ اچھا طریقہ اپنائیں گے
سب کو ثواب ملے گا، اور جتنا سب کو ملے گا اتنا ہی ابتدا کرنے والے کو ملے گا۔ دیکھیں یہاں ایک صحابی سمجھ گئے کہ لوگ نہیں اٹھ رہے ہیں، میں جا کے اٹھتا ہوں، اٹھے، ظاہر کر کے سب کے سامنے لا کر دیا، لیکن اجر ثواب پائے۔ تو ہمیشہ صدقہ خیرات کرنے میں وقت، حالات اور ماحول کو دیکھنا پڑے گا، اور دیکھیں کہ پوشیدہ دینے میں زیادہ فائدہ ہے یا ظاہر کرنے میں، یہ چیز بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے سورۃ البقرہ کے اندر دونوں کو حکم دیا، فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر صدقات کو ظاہر کر کے دو تو بہت اچھی چیز ہے، فنعما ہی، اگر تم ظاہر کر کے صدقہ دو تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا، اگر تم اس کو پوشیدہ دو، چھپا کر کے دو، فقیروں کے ہاتھ میں چھپ کے رکھ دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح سے ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، ظاہر کر کے بھی اور پوشیدہ طور پر بھی۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم صدقہ کرو گے تو صدقہ کی برکت سے تمہارے گناہوں پر ہم پردہ ڈال دیں گے، معاف کر دیں گے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح سے جانتے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے۔ اسی طرح سے آپ جانتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور نیک لوگ کون ہیں کہ جو ہم نے رزق حلال دیا ہے اس سے وہ علانیہ طور پر بھی ظاہر کر کے بھی صدقہ کرتے ہیں، پوشیدہ بھی صدقہ کرتے ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ وہ حالات کو دیکھتے ہیں، دونوں طرح سے کرتے ہیں کہ کس میں غریبوں کا دین کا فائدہ کس میں ہے، ظاہر میں تو ظاہر کر کے دیتے ہیں، پوشیدہ میں تو پوشیدہ کر کے دیتے ہیں۔ یہ تو اس 7 آدمیوں کے متعلق تھی۔ اگلی حدیث وان عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل امرئ فی ظل صدقته حتی یفصل بین الناس، رواہ ابن حبان والحاکم۔ یہ حدیث جو بھی ہم نے پڑھی ہے امام احمد اپنے مسند میں، ابن حبان اپنی صحیح میں، اور حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر نقل کیا ہے۔ حدیث کے راوی ہے عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کل امرئ فی ظل صدقته حتی یفصل بین الناس۔ اللہ اکبر، اس کے اندر کتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ لوگوں کل امرئ فی ظل صدقته، لوگوں ہر آدمی، ہر مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، صدقے کے سائے میں۔ بعض اہل علم نے کہا یہ عرش کے سائے کے علاوہ ہے، یعنی اس کا صدقہ جو ہے، مسلمان جب صدقہ کرتا ہے صدق دل کے ساتھ تو اس کے صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ایک سایہ کر دے گا، جہاں کھڑا ہوگا، جہاں جائے گا وہ سایہ اس کے ساتھ ہوگا۔ تو یعنی 2 قسم کی فضیلت، ایک تو عرش کے سائے کی فضیلت، اور دوسری
اللہ تعالی صدقے کی برکت سے اس کو خصوصی طور پر سایہ دے گا. وہ جہاں جائے گا جتنا صدقہ کیا ہے اسی صدقے کے حساب سے سائے میں ہوگا. کب تک ہوگا سائے میں؟ حتی یفصل بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے. یعنی جب تک فیصلہ جاری ہوگا، جب اللہ تعالیٰ سب کا فیصلہ لے چکے گا اور جنت و جہنم میں جانے کی باری آئے گی تب یہ سایہ ختم ہوگا، ورنہ حشر کے میدان میں یہ سایہ اس وقت تک رہے گا. اس لیے ہمیں حتی الامکان صدقہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بہت ہی اہم، بہت ہی ضروری چیز ہے. بعض صحابہ تھے، ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک رسی باندھ رکھی تھی. بوڑھے ہو گئے، نابینا ہو گئے، تو اپنے گھر میں رسی باندھی گھر سے لے کر کے دروازے تک، اور اپنے بازو میں اناج، کھجور، غلہ رکھ لیتے یا درہم و دینار. جب کوئی مانگنے والا آتا تو اٹھتے، صدقہ لیتے ہاتھ سے، جو کچھ دینا رہتا، پھر وہی رسی پکڑ کر کے کسی اولاد کو نہیں بلاتے ذرا ہمیں وہاں تک پہنچاؤ جو کہ دیکھ لے گا، خود رسی پکڑ کر کے جاتے اور باہر صدقہ مانگنے والے کو دے دیتے اور واپس آ جاتے. کسی نے کہا حضرت کیوں نہیں آپ دے سکتے؟ کسی کو کہتے دے دیتا ہو، کہتے نہیں، پوشیدہ دینا ہے صدقہ، اور قیامت کے دن جو آدمی صدقہ دیتا ہے وہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. اللہ اکبر. ایک صحابی تھے ماشاءاللہ، وہ صدقہ کا اور نماز کے لیے جانے لگتے تو اپنے آستین میں پیاز رکھ لیے، حالانکہ بدبو آتی ہے پیاز میں، اور آج کا کے اسلام میں سمجھو کہ رکھ لیا، لہسن رکھ لیا. بہرحال کچھ اگر درہم دینار نہیں ہوتا، اناج غلہ کھجور، تو پیاز ہی رکھ لیتے. اور جب نماز کے لیے جاتے تو راستے میں کوئی مانگنے والا ملتا غریب آدمی تو اس کو پکڑا دیتے، اور آستین میں بدبو آتی پیاز کی. لوگوں نے ٹوکا ان کو، حضرت کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ دیکھو اللہ رسول کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا ہے، کل امرئ فی ذل صدقتہ یوم القیامہ، ہر انسان اپنے صدقے کے حساب سے صدقے کے سائے میں قیامت کے دن ہوگا، حشر کے میدان میں. تو یہ بھی بہت ہی بڑی فضیلت ہے، اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ ہمیں صدقہ کرنے کا ایک دستور بنا لینا چاہیے. ابھی آپ نے سنا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، کسی صدقے کو حقیر نہ سمجھے، معمولی نہ سمجھے. ہر وہ چیز جو سامنے والے کو فائدہ پہنچا دے اسی چیز کا نام صدقہ ہے. آپ وہی کریں. اگر کچھ نہیں تو آپ نے فرمایا کم سے کم اچھی بات کسی سے کر لوگے مسکراتے ہوئے چہرے سے، یہ بھی صدقے کا ثواب ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.